السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ ملک میں اچانک سچائی کا بول بالا ہو گیا ہے۔ کل جس وقت میں یہاں سے اسٹوڈیو سے نکلا تھا اس وقت یہ ملک ایسا نہیں تھا، لیکن تعجب کی بات ہے اور خوشگوار حیرت محسوس ہو رہی ہے اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ جو خبریں میرے پاس موجود ہیں جن پر میں پروگرام کرنے کے لیے آ کے بیٹھا ہوں، ایک عجیب سی خوشگوار حیرت جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اعلیٰ ترین مناصب پر فائز رہ چکے یا اس وقت جو موجود ہیں ان کی جانب سے سچ بولنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ زلفوں والی سرکار، ڈنڈا پور، سابق امیتابھ بچن، عمران خان کو لاؤں گا، ایسی تیسی کر دوں گا، نہیں چھوڑوں گا، تم تو ایسے، میں تو اتنا اچھا، میں ان کی جانب جانا چاہتا ہوں۔ ان کو بھی یقین آ گیا کہ تحریک طالبان پاکستان کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، اپنے سابقہ موقف بلکہ اپنی تنظیم، اپنی جماعت کے سابقہ موقف سے کمپلیٹ یعنی مکمل روگردانی کرتے ہوئے انہوں نے تحریک طالبان پاکستان پر تبرہ دے مارا ہے۔ کہتے ہیں ٹی ڈی پی افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہے۔ یہ بات آپ کو ہمیں بتانے سے بہتر تھا کہ سہیل آفریدی کو بتا دیتے کہ جو مر جاؤں گا، آپریشن نہیں ہونے دوں گا، افغانی تو ہمارے بھائی ہیں، آپ مجھے ثبوت دیجئے کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ یہ بات میرے خیال ہے آپ کو ڈائریکٹلی ان کو ٹیلی فون کر کے بتا دینی چاہیے تھی۔ اس پہ پروگرام کرنے کے لیے بلا وجہ اپنی گردن دینے کی کیا ضرورت تھی؟ عزت بڑی چیز ہے کچھ لوگوں کے لیے۔ کہتے ہیں حکومتوں کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ اگر حکومتوں کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں تو آپ کے سابقہ دوست موجودہ وزیر اعلیٰ جو آپ کی ہی کرسی پر، آپ کی مسند پر آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی تو اس وقت خود حکومت ہیں، وہ اس وقت خود سرکار ہیں۔ ان کو یہ بات نہیں پتا کہ افغانستان کے راستے سے تحریک طالبان پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہے، کاروائیاں کر رہی ہے کہ جس کو روکنا ضروری ہے۔ اگر ان کو بھی پتہ ہے حکومت میں ہوتے ہوئے بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ کوئی غفلت برت رہے ہیں، دیدہ و دانستہ برت رہے ہیں تو اور گناہ ہے، اور اگر نادانستگی میں کر رہے ہیں تو بھی یہ گناہ معافی کے قابل تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں سابق وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ آپ کوئی آخری آدمی تھوڑی ہیں جو بے روزگار ہونے کے بعد سچ بولنے لگا ہے۔ آپ سے پہلے بڑے بڑے فرعون آ کے دفع ہو گئے، اور آپ کی تو میں نے اس وقت بھی نہیں رکھی تھی کہ جس وقت آپ وزیر اعلیٰ تھے۔ آپ جس وقت وزیر اعلیٰ تھے میں نے اس وقت بھی آپ کا نام لے کر کے آپ کو خوب کوسا تھا۔ آج ایک مرتبہ پھر وہی روایت پوری کر دیتا ہوں۔ آپ تو اس لیول کے آدمی ہیں کہ آپ کو باقاعدہ آپ کے پورے کانوائے کے ساتھ دنیا کا پہلا وزیر اعلیٰ، آن ڈیوٹی وزیر اعلیٰ جو اغوا ہو گیا تھا، اس کے بعد پیدل چلتا ہوا، پہاڑوں پہ سے ہوتا ہوا، ندی نالوں میں سے تیرتا ہوا، اور پھر وہ اچانک سے کسی گٹر کا ڈھکن کھول کر کے اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں کھڑا ہو کر کے اور بکواس کرنے لگا۔ پھر یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اگر عمران ریاض خان گدھے پہ بیٹھ کے گدھے کو شرمندہ کر کے اور بیرون ملک جا سکتا ہے تو میں کے پی اسمبلی میں کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اسے ہی بڑے بوڑھوں نے کہا ہے مارو گھٹنا اور پھوٹے آنکھ۔ سابق وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے آپ جو بات تسلیم کر رہے ہیں، بات تو اس وقت تھی کہ جس وقت آپ وزیر اعلیٰ ہوتے اور دفع ہونے سے پہلے یہ بات اپنے آنے والے وزیر اعلیٰ کے کان میں کہہ دیتے یا پریس کانفرنس کر دیتے یا اس حوالے سے کوئی دستاویز، کوئی ڈاکیومنٹ پبلک کر جاتے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ سرکاری افسران یا سیاستدان یا فلانا فلانا یا حکومتیں تیل ہونے کے بعد لوگ اکثر سچ بول رہے ہوتے ہیں، تو آپ کون سی نئی مثال ہیں؟ کہتے ہیں یہ سب افغان حکومت اور تحریک طالبان افغانستان کے علم میں اور ان کی حمایت سے ہو رہا ہے۔ متعدد واقعات میں افغان شہری ملوث تھے، جبکہ دہشت گرد سرگرمیوں کے کئی واقعات میں افغان شہریوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ واضح ہے کہ اس سے قبل خیبر پختونخوا کے موجودہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ ریاست کو اس دعوے کے حق میں شواہد فراہم کرنے چاہیے۔
ایکس وزیر اعلیٰ کو پتا ہے کہ حکومت کے پاس وفاقی و صوبائی دونوں ایویڈنسز موجود ہیں اور موجودہ وزیر اعلیٰ اس بات سے مکمل طور پر پہلو تہی کرتا نظر آ رہا ہے. یہ ممکن ہے؟ دوسری جانب خیبر پختونخوا سے ایک عجیب سی فضول سی میرے خیال ہے خبر سامنے آئی ہے. بتایا گیا ہے کہ صدر نواز شریف اور عمران خان سمیت اہم سیاسی شخصیات کے ناموں پر نمبر پلیٹس کی نیلامی کا فیصلہ. صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن فخر جہاں نے کہا کہ سیاسی اور قومی شخصیات کے وطن نشترال پشاور میں ہوگی. بولی کا آغاز 10 لاکھ روپے سے ہوگا. سب سے زیادہ بولی دینے والے کو اپنی پسندیدہ سیاسی یا قومی شخصیت کے نام کی نمبر پلیٹ دی جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ گاڑی اڑنے لگے گی. یقیناً خیبر پختونخوا میں جو گاڑی کی نمبر پلیٹ بکے گی سب سے زیادہ بھاؤ پر وہ عمران خان کے نام کی ہوگی. اس کے بعد آپ کو ہینڈسم کے نام کی مالا جپنے کا ایک اور موقع مل جائے گا. تو پھر یہ ناٹک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھی ایک سادہ خوشبو پریس کانفرنس کر کے کہہ دیتے کہ سب فتین ہے، صرف میرا قائد ذہین ہے. یہ تام جھام، یہ لاؤ لشکر، یہ اس کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ کبھی کبھی تو میں پاکستان میں پیدا ہونے پر بڑا اپنے آپ کو رنجور اور ملول مغموم پاتا ہوں کہ یار یہی ایک مطلب آپ سمجھیں. لیکن کبھی کبھی مجھے بہت اچھا بھی محسوس ہوتا ہے. آج مجھے اچھا محسوس نہیں، اور آج میں سوچ رہا ہوں یار یہ کیا ڈرامہ ہے. یہاں جسے بے روزگار ہونا چاہیے وہ فل منسٹر ہوتا ہے، جسے کچھ نہیں آتا وہ سب سے بڑی مسند کے آس پاس کہیں موجود ہوتا ہے. کم از کم میں نے تو اپنے 1998 سے لے کر کے اور آج تک کے کریئر میں متعدد جگہوں پہ یہی محسوس کیا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے اندھے کو آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیں اور اس کے بعد کہیں جا بچہ رام بھلی کرے گا. مطلب کہاں سے کرے گا؟ اندھا تو اپنی گاڑی کے نیچے ہر ایک کو لیتا ہے. وزیر خزانہ نے ایک ایسا سچ بولا ہے جو خود انہی کے منہ پہ آئے گا. کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. یہ بات سچ ہے کہ کچھ کمپنیاں ملک سے جا رہی ہیں. صرف کچھ کمپنیاں نہیں ہیں، یہ کافی ساری کمپنیاں ہیں. اور آپ نے جو سچ آج آ کر کے بولا ہے، اور وہ بھی عمر کے، میرا مطلب ہے کہ اپنے کریئر کے اس حصے میں آ کر کے بولا ہے، یہ اس پہ تقریباً 1-1.5 مہینے پہلے میں پروگرام کر کے فارغ ہو چکا ہوں. اس پہ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی خوب بات کر چکا ہوں. اس پہ بہت سارے لوگ بات کر کے تھک چکے ہیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تو انہوں نے کہا لعنت بھیجو یار، حکومت تو اپنے کاموں میں مزوں میں لگی ہوئی ہے، ہم کوئی اور کام کرتے ہیں. آپ کو اب پتہ نہیں کیوں یہ بے وقت کی راگنی چھیڑنے کا خیال آیا. لیکن چلو، آپ نے کم از کم یہ تو مانا کہ کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر کے جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ معاشی خوشحالی اور پاکستان کے ایشین ٹائیگر بننے یا IMF کو خیرباد کہنے کے جو جھوٹے دعوے آپ لوگ کرتے چلے جا رہے تھے وہ ایک مرتبہ پھر فراڈ ثابت ہونے والے ہیں. کیونکہ معیشت کی گاڑی آپ کے ہاتھ میں ہے، ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں، اور اگر آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ کمپنیاں پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں تو نیشنل ایکسچیکر میں کیا آ رہا ہے؟ ایکسپورٹس تو ہماری اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ تیل ہو چکی ہیں، زیادہ تر امپورٹ ہی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بناتے ہم کچھ ہے نہیں. تو پھر یہ ملک چلے گا کیسے؟ صرف یہ وزراء کی فوج ظفر موج کی منمونی صورتیں دیکھ کر کے، جن میں سے زیادہ تر کو چھٹی کی اپلیکیشن لکھنی نہیں آتی. اللہ اکبر. پاکستان تحریک انصاف سے ملک شفقت عباس آوان صاحب MNA ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضور والا یہ آپ ہی کی جماعت سے تعلق رکھتے تھے. اب اگر آپ مکر جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں یہ اکثر دیکھا گیا ہے. جب تک فیصل واڈا انصافی تھے تب تک وہ بہت اچھے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے داغ مفارقت دی، یا بلکہ سوری ان کو دھکے دے کے نکال دیا گیا، ویسے ہی وہ جو ہے وہ عجیب سے کیریکٹر کے حامل ہو گئے. جیسے ہی کوئی رہنما پاکستان تحریک انصاف کی صفوں سے نکل کر کے اور کہیں اور جاتا ہے تو وہ کرپٹ ہوتا ہے، وہ عجیب مطلب کیا اس کو کہیں گے، سیاسی طور پر ملعون ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ پوری دنیا کا چکر لگا کر کے
اور پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں آ جائے تو اس سے بڑا نیک، اس سے بڑا پارسا اور اس سے بڑی سیاسی رابع بصری اور کوئی نہیں ہوتی. ملا لو بھائی، بات ختم ہو گئی، اب صرف گانا سنانا رہ گیا کشور کمار کا. ایک تو یہاں فون ہی نہیں اٹھاتے. اب کیا سناؤں میں؟ میرے پاس تو حال دل کے علاوہ اب کچھ نہیں رہ گیا کہ اپنی ناکام محبت کا تذکرہ سناؤں. ارے چیمہ یا قیمہ کچھ بھی دو یار، مگر بات کرنے کے لیے کوئی تو دو بھائی. ایک اور خبر آئیے جائی، کل اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی ہو جائے گی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے انکشاف فرمایا ہے. کل اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ایک نئی دشا میں تیرنے لگے گا. یہ بیرسٹر گوہر وہی نہیں ہے جن کے بارے میں سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا کہ سانو کی. پی ٹی آئی کے جتنے سارے دھڑے اس وقت موجود ہیں ان میں سے کسی ایک کے رہنما یہ بھی ہیں بیرسٹر گوہر. پہلے دھمکیاں اور تڑیاں دیتے تھے اور اب ملاقات کے لیے بھیک مانگتے نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کی بھیک مانگنے کو ڈسون کر دیا تھا سلمان اکرم راجہ نے. انہوں نے کہا تھا ہمیں بھیک نہیں چاہیے. دوسری طرف عامر ڈوگر کہتے ہیں کہ پارٹی میں کوئی گروپنگ نہیں. عامر ڈوگر کے گھر کے آس پاس کوئی ماہر امراض چشم اچھا اگر ہے تو میں اپنے خرچ پہ ان کی آنکھوں کا معائنہ کرانے کی فیس دینا چاہتا ہوں. میرا بجٹ جو ان کے لیے میں نے رکھا ہے 2000 روپے ہے. 2000 روپے میں آپ کے لیے ہدیہ کرتا ہوں. ابھی آپ سے کبھی واپس نہیں مانگوں گا. آپ جائیے پہلے اپنی آنکھوں کا چیک اپ کرائیے. پارٹی میں کوئی اگر گروپنگ نہیں، اگر آپ واقعی یہ لے کر کے بھی آ جاتے ہیں کہ واقعی فتویٰ آپ کے پاس موجود ہے کوئی گروپنگ نہیں، تو پھر اگلا بجٹ میں آپ کو دوں گا 5000 روپے کا، اور وہ ہوگا دماغی امراض کے ماہر کا. تو خدا کا خوف کرو یار. سیاست میں ہے تو سچ نہیں بولنا ہے. اور میں یہاں کیا گا رہا ہوں کہ پاکستان میں اچانک سے سچائی کا بول بالا ہو گیا. کہتے ہیں اپوزیشن اتحاد آنے والے دنوں میں کراچی جائے گا. بامانی مذاکرات چاہتے ہیں جس کا مطلب نیا میثاق جمہوریت ہے. اچھا وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ پچھلے والے نے کیا کر لیا تھا؟ پچھلے والے میثاق جمہوریت نے یار دوست ایسا ہے کہ اگر میں نے مزید بات کی نا تو صورتحال کہیں آگے پیچھے ہو جائے گی. یا تو تم ہی آ جاؤ، میں تم ہی سے بتیا لیتا ہوں. اب میں مزید اس پہ بات کرنے کا متعامل ہو نہیں سکتا. ناظرین فوری وقفہ. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر شاہد مسعود صاحب. آپ ان سے بخوبی واقف ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی ترجمانی کے فرائض انجام دیں گے. بیرسٹر صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر خوشی کی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں کل جب میں یہاں سے روانہ ہوا تھا تب تو ایسا نہیں تھا، لیکن اب جب میں یہاں آیا ہوں پاکستان میں سچ کا بول بالا ہو چکا ہے. مختلف حکومتی اور سابق حکومتی شخصیات جو ہیں وہ سچ بولنے پہ تل گئی ہیں. سب سے پہلا نام وہ زلفوں والی سرکار، نہیں چھڈاں گا مار دیاں گا، جو اگر ان کی قسمت اچھی نہ ہوتی تو یا تو پشتو فلموں میں ولن کا رول کر رہے ہوتے اور یا تو کچھ اور کر رہے ہوتے. اب آپ میرے ساتھ موجود ہیں، میں کیا اس پہ روشنی ڈالوں. میں بات کر رہا ہوں ڈنڈا پور کی. انہوں نے فرمایا کہ ٹی ٹی پی پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہے. کہتے ہیں میں سابق وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ صوبائی اور وفاقی یعنی کے پی حکومت اور مرکز دونوں کے پاس اس بات کے ٹھوس شواہد موجود ہیں. سر یہ اقتدار تیل ہونے کے بعد تو آدمی سچ بول ہی جاتا ہے. ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا ہے، پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. میں دیکھ بھی رہا ہوں آج کل نون لیگ کے ساتھ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے. پیپلز پارٹی بھی انہی میں شامل ہے. ایم کیو ایم میں کسی گنتی میں ہی نہیں رکھتا ان کو، تو باقی اور کون سی سیاسی جماعت اس کی بات کروں. پوچھنا مجھے یہ تھا کہ جو بات سابق وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے علی امین گنڈا پور کنفرم کر رہے ہیں، وہ بات موجودہ وزیر اعلیٰ کی نظر میں کیوں کر نہیں آ رہی، یا وہ دیدہ و دانستہ اس آپریشن کو روکنے کے لیے باقاعدہ ٹی ٹی پی کی وکالت پہ تلے ہوئے ہیں. وہ اپنے ہی اداروں سے، اپنی ہی حکومت سے اس بات کے ثبوت اور شواہد طلب کر رہے ہیں جو بقول علی امین گنڈا پور ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی، آپ نے انوائٹ کیا اپنے شو میں اور گفتگو کا موقع دیا.
سر گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اور بالخصوص بلوچستان اور کے پی کے اندر دہشت گردی کا نسور ہے، اس کو تو ڈینائی کیا نہیں جا سکتا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور اسی وجہ سے سہیل خان آفریدی بینگ دی چیف منسٹر آف دس پروونس، انہوں نے ایک جرگہ کال کیا کے پی اسمبلی کے اندر across the board all political parties were invited and they were present۔ امیر مقام صاحب کے بھائی جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ہی واز دیئر، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی نمائندگی تھی، اے ایم پی تھی، سارے موجود تھے، اور ان سب نے مل کے ایک مسودہ تیار کیا which was later on shared with the federal government کہ ہماری یہ کچھ سفارشات ہیں، we are not against the operation، آپ ان سفارشات پہ غور کر کے آئیں، ہمارے ساتھ کچھ چیزوں کے اوپر ڈیلیبریشن کر لیں، کچھ چیزوں کے اوپر ہمارے ساتھ بات کر لیں۔ اور یہ صرف پی ٹی آئی نہیں تھی، اس کے اندر ساری جماعتیں موجود تھی، میں پھر اس کے اوپر ایمفیسس کروں گا۔ چاہتے کیا ہے سہیل خان آفریدی یا جو کیبنٹ آف کے پی کے ہے اس وقت، کہ جس طرح کا نیشنل ایکشن پلان 2014 کے اندر تیار ہوا تھا which was successfully accomplished، پوری پاکستانی قوم سانحہ اے پی ایس کے بعد اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی، اور فوج نے دہشت گردی کا نسور پاکستان سے ختم کر دیا تھا۔ اور آپ نے دیکھا تھا کہ 2015 کے بعد، بلکہ 2018 میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو 2021 تک یہ سب سے زیادہ سیف زون تھا، not even a single terrorist attack was made during that particular period of time۔ اب گزارش یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی چیزیں ضرورت ہے۔ ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ we should be taken on board، the people of کے پی کے they should be taken on board۔ جب وہاں کی پوری پارلیمانی جماعتوں نے کہا کہ ہم سے ڈیلیبریشن کر لی جائے، ہمارے ساتھ کنسلٹ کر لیا جائے، and if there is no other option except to go for an operation we are ready for it۔ اور سہیل خان آفریدی وہ آدمی ہے جو قبائلی ہے، جو نیشنل ایکشن پلان کے اندر جب اس وقت آپریشن ہوا تھا تو میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ he was the beneficiary but he was also victim of that operation، کیونکہ وہ ڈسلوکیٹ ہوا قبائلی علاقوں سے اپنے سر کیا آیا۔ تھوڑا سا توقف اگر آپ فرمائیں۔ میں نے آپ سے سوال پوچھا، اس کے بعد آپ نے جواب دیا۔ میں اپنی تعلیم کی سلسلے کی کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے شاید آپ کا جواب سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، اور آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ میرا شناختی کارڈ نمبر فلاں فلاں ہے۔ میں نہیں سمجھ پا رہا یہ کیوں ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ میں نے آپ سے اب سوال پوچھا ہے، وہی سوال جو میں نے پہلے پوچھا تھا، اور آپ اب جواب دینے جا رہے ہیں، لیکن میری درخواست یہ ہے، مؤدبانہ درخواست یہ ہے کہ اب آپ ڈائریکٹ آنسر دیں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پیٹ میں اچانک سچائی کے بم کیوں پھٹنے لگے؟ موجودہ وزیر اعلیٰ کیا دیدہ و دانستہ دروغ گوئی سے کام کر رہے ہیں، یا کوئی اور مصلحت ان کے پیش نظر ہے؟ جو بات علی امین گنڈاپور کے بیان کے مطابق وفاقی اور صوبائی حکومت کے بھی کی حکومت جانتی ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہے، وہ بات موجودہ وزیر اعلیٰ کیوں اس سے اجتناب کر رہے ہیں، صرف نظر کر رہے ہیں؟ سر ڈائریکٹ آنسر پلیز۔ دیکھیں، دو پارٹس ہیں آپ کے سوال کے۔ جو علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے بات ہے تو میرا خیال ہے کہ اس بات کا بہتر جواب تو وہ دیں گے، لیکن جہاں تک سہیل خان آفریدی صاحب کی بات ہے تو میں نے جس پیرائے کے اندر آپ کے ساتھ پوری ڈسکشن کی، انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا، آپ آن ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا جو شخص میرے پاکستان کے پرچم کی بے حرمتی کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے، جو شخص میرے بچوں کو مارتا ہے وہ دہشت گرد ہے، وہ بے شک تحریک طالبان پاکستان ہو، وہ بے شک انڈیا ہو۔ سر دہشت گردوں کا علاج کیا ہے؟ سر دہشت گردوں کا علاج کیا ہے؟ سر جو میرے ملک کے بچوں کو مارتے ہیں ان کو تو گھر میں گھس کے مارنا چاہیے۔ یس سر، یہی رک جائیے، سر یہی رک جائیے۔ جو بچوں کو مارتے ہیں یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ بدبخت، وہ ملعون جو دبئی کے اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کر کے پاکستان کے پرچم کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں، میں بتانا نہیں چاہتا اور آپ سمجھ چکے ہیں۔ جو کراچی میں ریلی نکالتے ہیں، یہاں اپنے افغانی ہونے کا جو ہے وہ دم بھرتے ہیں، پاکستان کو گالی دیتے ہیں، یہاں کل تک ان کا یہ کچرا چن رہا تھا حامد کرزئی، اور اس کے بعد وزیر اعظم بن کر کے ہمارے سروں پہ جا کر کے بیٹھ گیا۔ افغانی دنیا میں، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، پلیز پارڈن می یوزنگ دیز ورڈز، یہ افغانی دنیا میں کبھی کسی کے ہوئے ہیں جس نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کے اور حلف لیا قرآن پر، اور اس کے بعد وہاں پر افغانستان پہنچ کر کے اس نے اس معاہدے کو توڑ دیا؟ 14 سال کے لڑکے کے حق ملکیت پہ ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ وہاں پہ ہوئی۔ سر ان لوگوں کے لیے سہیل آفریدی جو ہے وہ سربکف ہے۔
آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے مارا، سر کیا انہوں نے نہیں مارا؟ اس بات کے ثبوت اور شواہد علی امین گنڈا پور کو کیسے مل گئے جو سہیل آفریدی اجتناب برت رہے ہیں؟ سر ایک مرتبہ پھر میں آپ سے ملتجی ہوں، کائنڈلی لفٹ کرائیے. سر میں دیکھیں جو بات میں کر رہا ہوں ذرا اس کو تھوڑا اس پیرائے کے اندر دیکھیں یہ بات ہماری 1988 سے سٹارٹ ہوتی جلال آباد کے آپریشن سے when it got failed، اور اس کے بعد 93 کے اندر آپ نے دیکھا نہیں کہ افغانستان کا کس طرح ہماری کئی حکومتیں جو ہیں وہ ادھر سے فنڈنگ ہوتی تھی. آپ بالکل جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے. اور اس کے بعد جب اشرف غنی کی یہاں پہ حکومت آئی اور اس وقت بھی انڈیا کے پراکسی بنے اور ہم لوگ پھر ان کے ساتھ اسی طرح لڑائی کے اندر تھے، لیکن ہماری ریاست کی اس وقت جو ہے وہ پالیسی یہ تھی کہ شاید طالبان جو ہیں یہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہے اور ہم ان کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں، اور ریاست چلی بھی ان کے ساتھ مل کے. لیکن میرا یہ موقف ہے کہ جو بھی آج پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتا ہے، جو بھی پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، وہ دہشت گرد ہے. اس کو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کس لیے ہیں؟ وہ آپریشن کریں گی، وہ ان کو ماریں گی، ہم ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن جس جگہ پہ آپریشن ہونا ہے دوز پیپل شوڈ بی ٹیکن آن بورڈ. چیف منسٹر کے پی کے اگر کچھ وہ بات کرتے ہیں تو ان کو سننا تو چاہیے. ایک اکائی کو اگر آپ سنیں گے نہیں، وہ 4.5 کروڑ کی آبادی کا نمائندہ ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہو گیا سر، اب میں اگلے موضوع کی طرف جاتا ہوں آپ کی اجازت سے. باس، جس جگہ آپریشن کیے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور حکومت اور وزیر اعلیٰ اور پاکستان تحریک انصاف ڈٹی ہوئی ہے کہ وہاں سب کچھ ہونا چاہیے، وہاں گیت غزل پروگرام ہونا چاہیے، وہاں کرکٹ میچ ہونا چاہیے، وہاں فشکن ہونا چاہیے، وہاں بسنت بہار میلہ ہونا چاہیے، وہاں سیاسی جلسے جلوس ہونے چاہیے، نہیں ہونا چاہیے تو صرف آپریشن نہیں ہونا چاہیے. اس ایک جگہ پر کتنا خوبصورت کام ہوا ہے، میرا خیال ہے آپ کے علم میں اب تک تو ہوگا. زرداری، نواز شریف اور عمران خان سمیت اہم سیاسی شخصیات کے ناموں پر نمبر پلیٹس کی نیلامی کا فیصلہ. سر یہ اتنا بڑا انیشیٹو تھا کہ جس کے لیے باقاعدہ ایک بھری سبھا میں صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن فرماتے ہیں کہ نمبر پلیٹس کی بولی کا آغاز 10 لاکھ روپے سے ہوگا، سب سے زیادہ بولی دینے والے کو اپنے پسندیدہ نام یا قومی شخصیت کے نام کی نمبر پلیٹ دی جائے گی. سر کیا اسی دن کے لیے تبدیلی کے خواب دیکھے گئے تھے کہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہو، فوج اور ریاست، حکومت، عوام، وزیر اعظم سب کہہ رہے ہیں کہ آپریشن، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں ایک منٹ رکو، پہلے زرداری کے نام کی، نواز شریف کے نام کی، عمران خان کے نام کی نمبر پلیٹ لے لو، اس کے بعد پھر سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سر ڈائریکٹ آنسر اگر آپ عنایت کریں تو کلپ بھی بن جائے گا اور میں مشکور بھی ہوں گا. وہ جالب نے لکھا تھا نا کہ تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا. ان لوگوں کے یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ لوگ ہیں، پاکستان کی عوام نے دیکھا ہے. اور یہ آج حکومت جو بنا کر بیٹھے ہیں یہ 47 کا جعلی مینڈیٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے لیجیٹیمیسی آ نہیں رہی پاکستان کے اندر، اسٹیبلٹی آ نہیں رہی، نہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ رہی ہے نہ اکنامک اسٹیبلٹی آ رہی ہے. سر میں کے پی کے صوبے کی بات کر رہا ہوں، وہ جعلی حکومت ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں، اور جو آپ نے بعد میں بات کی ہے میں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والی جو آپ یہ بات کر رہے ہیں میں اس کے اوپر اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور جس طرح کے پی کے کی حکومت کے حوالے سے آپ کا سوال کیا تھا، ذرا دوبارہ ریپیٹ کریے گا. سر سوال میرا یہ تھا کہ جس صوبے میں آپریشن کی مطالبات کیے جا رہے ہیں، جہاں سہیل آفریدی ڈٹے ہوئے ہیں کہ سب کچھ ہوگا مگر آپریشن نہیں ہوگا، وہاں پہ یہ اتنا بڑا انیشیٹو تھا کہ جس کے لیے اتنا تام جھام کیا جاتا، اس کے لیے ایک وزیر جو ہے وہ باقاعدہ انٹرویو دیتا پھرتا کہ ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے. I'm sorry، میرا خیال ہے میں نے شاید مس کیا ہے کوئی اس طرح کی انٹرویو اگر کے پی کے کی طرف سے آیا تو میرے علم میں نہیں ہے. سر میں آپ کو یہ خبر سناتا ہوں، یہ خبر بتا رہی ہے صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے کہا کہ سیاسی اور قومی شخصیات کے ناموں پر مشتمل فینسی اور یونیک چوائس نمبر پلیٹس کی نیلامی 27 جنوری کو نشتر ہال پشاور میں منعقد کی جائے گی. نمبر پلیٹس کی بولی کا آغاز 10 لاکھ روپے سے ہوگا، جبکہ سب سے زیادہ بولی دینے والے کو اپنی پسندیدہ شخصیت کے نام کی نمبر پلیٹ دی جائے گی. سر میری پسندیدہ شخصیت کے نام کی نمبر پلیٹ لگانے سے سپوز
आंसा मोहतरमा काजोल बीवी के नाम की नंबर प्लेट मैंने लगा ली, मेरा पेट्रोल एवरेज अच्छा हो जाएगा, मेरे मैकेनिक का खर्चा जो है सालाना वो कम हो जाएगा, मेरे घरेलू माहौल में अज़दवाजी जिंदगी तो तेल हो ही जाएगी, लेकिन जो घरेलू माहौल है उसमें कोई बेहतरी आ जाएगी, मेरे बच्चे मेरी ज्यादा इज्जत करने लगेंगे, सुबह खैबर पख्तूनख्वा ज्यादा फलने फूलने लगेगा। सर, जिन लोगों का बाकायदा बेरोजगार होना चाहिए था उनको वजीर बनाया हुआ आप लोगों ने, और तबर्रा हो रहा है विफाक का। विफाक में तो चलो सवा सत्यानाश मान लिया, ये खैबर पख्तूनख्वा में मतलब आप सोचें झाड़ू फिर जानी चाहिए थी अब तक। और आप मतलब कुछ फरमाइए सर, मैं तो बहुत बोल चुका। गुजारिश ये है सर कि ये जिस तरह की आपने भी बात की है, ये बाकी 3 प्रोविंसेस के अंदर भी एक्साइज एंड टैक्सेशन के हवाले से ये चीज मौजूद है और यहाँ पे बोलियां होती हैं नंबरों के हवाले से, दैट्स हाउ द रेवेन्यू गेट्स जनरेटेड इन प्रोविंसेस के अंदर। लेकिन केपीके के अंदर जब आप बात करते हैं तो देखें, आप दो बातें हमेशा करते हैं कि जी एक तो केपी के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही, इनिशिएटिव्स नहीं लिए जा रहे, और जब कोई इस तरह के इनिशिएटिव दिया जाता है तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आता है कि इससे कोई गवर्नेंस के हवाले से कोई बैड इम्पैक्ट आ सकता है। केपी के अंदर दहशतगर्दी का नसूर मौजूद है, उसको खत्म करने की जरूरत है। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो बिल्कुल जो है अपना काम पे लगी हुई हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस नसूर के ऊपर काबू पा लेंगे। आपके जज्बे पे सादिक होने पे मुझे कोई शुबा नहीं है। आप बिल्कुल यकीनन इंशाअल्लाह ताला, आप चाहें तो बगैर फौज के इंशाअल्लाह ताला आप टीडीपी को भी बर्बाद कर सकते हैं, यकीनन आपकी सलाहियतों में मुझे पूरा यकीन है। लेकिन सर अगेन मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं और क्या कहते कहते रह रहा हूं, समझ तो रहे हैं सर आप? जी, मुझे बिल्कुल आपकी एक एक बात की समझ आ रही है, और मैं मेरा ख्याल है उसके ऊपर बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली जवाब भी दे चुका हूं कि देखें, मैंने जिस तरह पहले कहा कि ये हकीकत है कि हमारे पास दहशतगर्दी का मामला है और उसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और जिस तरह वफाक के साथ हमारे मामलात हैं, वफाक हमें वो ड्यू रिस्पेक्ट या ड्यू वेटेज नहीं दे रहा जो हमारा आईनी कानूनी हक है। हमें एनएफसी के अंदर जो है हमें फंड नहीं दिए जा रहे, हमारा ट्राइबल एरिया का 1.5 करोड़ की आबादी हमारे साथ अटैच कर दी गई, लेकिन उनके हवाले से हमें पैसे नहीं मिल रहे, और फिर आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो है वो मतलब कुछ एक ही दिन के अंदर जो है वो हर चीज सीधी करके रख दें। तो इट विल टेक सम टाइम, वी आर वर्किंग ऑन इट। चीफ मिनिस्टर केपीके ही इज वर्किंग हार्ड ऑन इट, इंशाल्लाह इन चीजों के ऊपर हम बहुत जल्द काबू पा लें। राइट सर। अच्छा सर, वो मतलब इसके सियासत के अलावा, और जाहिर है कि कानूनदान आप हैं माशाल्लाह, उसके अलावा भी थोड़ा बहुत टाइम तो आपको मेरे ख्याल है मिलता ही होगा, फारिग वक्त मतलब मुयस्सर आता ही होगा या नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता सर? फिल्म देखते नहीं देखते? जी अक्सर देख लेते हैं, टाइम मिल जाए। सर धुरिंदर आ चुकी, देख ली आपने? किसकी जी? सर वो धुरिंदर, अक्षय खन्ना की अदाकारी की बड़ी तारीफ हो रही है। नहीं, मैंने नहीं देखी, आई एम सॉरी सर। मैं नेटफ्लिक्स पे आपका वो पासवर्ड शेयर करता हूँ, मैंने तो देख लिया, आप भी देखिएगा, बड़ी जबरदस्त अदाकारी है, और बाकायदा उसने वो जो है वो, आप समझें बात को। अच्छा, मैं ये कह रहा था सर कि कल अपोजिशन लीडर की तैनाती हो जाएगी, ये बात कही है बैरिस्टर गौहर ने। सर पीटीआई के इतने सारे फ्रैक्शंस हो गए, अब नाम लेते हुए भी हया आती है कि किस फ्रैक्शन का कौन सा लीडर है, किस फ्रैक्शन के कौन से कारकुनान है। अचकजई साहब तो कह रहे हैं कि पार्टी में हर 100 बंदे का एक अलग लीडर है। पहले तो इस बात पे भी तबसरा कर दी है। दूसरा, सलमान अकरम राजा साहब ने भी इनको आईना दिखाया था, उन्होंने कहा था कि भाई ये इनका कोई लेना देना नहीं है। वो अगर उनका कोई लेना देना नहीं है तो फिर वो क्यों कह रहे हैं कि कल अपोजिशन लीडर जो है वो तैनात हो जाएगा, और उनका तैनात करदा या उनका प्रपोज्ड जो नाम होगा उसकी कोई पॉलिटिकल हैसियत होगी? कुछ इरशाद फरमाएंगे आप? देखें सर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है, और मुश्किल वक्त के अंदर पार्टी के अंदर इस तरह के मामला होते हैं, लेकिन ये पार्टी इन नामसाद हालात के अंदर यूनाइटेड है, इमरान खान साहब के पीछे खड़ी है और हर तरह से रेजिस्ट कर रही है इस समाजी दौर को, इस जालिमाना दौर को। और उसके अंदर सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे पार्लियामेंटेरियन एमएनएज ने एक जॉइंटली एप्लीकेशन मूव की बिफोर द स्पीकर नेशनल असेंबली
کہ محمود خان اسقزئی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن نامزد کیا جائے. اب دیکھیں نا المیہ کیا ہے کہ آپ نے 27ویں آئینی ترمیم کی اینڈ دی نیشنل اسمبلی واز وداؤٹ دی لیڈر آف دی اپوزیشن. آپ کا سینٹ وداؤٹ لیڈر آف دی اپوزیشن تھا. اب اگر اسپیکر صاحب نے یہ عندیہ دیا ہے تو بڑا اچھا ہے. اللہ کرے کہ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی تعیناتی ہو جائے. پاکستان تحریک انصاف پیچھے کھڑی ہے اور انشاءاللہ پارلیمان کے اندر جو ہمارا کردار ہے بینگ دی اپوزیشن قومی ایشوز کے اوپر لوگوں کے ایشوز کے اوپر بات کریں گے اور ایک مؤثر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. درست ہے سر. بس ایک نقطہ آپ سے شیئر کر کے اور پھر میں وقفے پہ جاؤں گا. آپ کے وقت کا تو میں پہلے سے ہی مشکور ہوں, آپ کو تو پتہ ہی ہے میں آپ کا کتنا عقیدت مند ہوں. نیاز مندی کے ساتھ ہی سر آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ پارٹی عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. سر میرا خیال ہے کہ اب تک کی صورتحال کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہی ہے. یہ پارٹی جو ہے جس کو عمران خان کے شاید آگے کھڑے ہونے چاہیے تھا مصیبت کے اس وقت میں, وہ ان کے پیچھے ہی کھڑی ہے. تو اس لیے ساری آفات اور بلیات جو ہے وہ انہی کا احاطہ کر رہی ہیں. یہاں مجھے عمر شریف مرحوم کی وہ بات یاد آتی ہے کہ جس میں وہ باقاعدہ اسٹیج پہ کھڑے ہوئے محمد علی صاحب کی نقل کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ چلا گولی, اور سامنے سے جب گولی چلائی ولن نے تو محمد علی صاحب نیچے بیٹھ گئے اور وہ جا کر کے ان کے ابا کو دھائیں سے لگ گئی. اور اس کے بعد محمد علی صاحب بقول عمر شریف صاحب کے فلم میں ابا سے کہتے ہیں ابا یہ تو نے کیا کیا. تب عمر شریف صاحب نے کہا بھائی ابا نے کیا کیا تو تو نے گولی چلا کہہ کے اور تو نیچے بیٹھ گیا تو گولی تو لگنی ہے. تو میرا خیال ہے سر اس وقت پارٹی کو عمران خان کے آگے اگر آپ رکھیں تو عمران خان صاحب کی بھی جان جلدی چھوٹنے کا اندیشہ ہے اور شاید پارٹی کے لیے بھی کچھ بہتر ہوگا. ایک مرتبہ پھر آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم ہمیں عطا کیا. بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے بیرسٹر شاہد مسعود صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. یہاں ایک مختصر سی کمرشل بریک اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. سیلری ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب, معروف نام ہے, سابق ایم این اے ہیں. پاکستان کی حکمراں جماعت مسلم لیگ نواز سے ان کا دیرینہ تعلق ہے. خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب. کیسے ہیں سر؟ جی بہت شکریہ جی, میں بالکل ٹھیک ہوں جی الحمدللہ. سر پوچھنا مجھے یہ تھا کہ اچانک سے اس ملک میں جو سچائی کا سورج طلوع ہوا ہے, ذرا اس کی کچھ کرنیں اگر آپ تک پہنچی ہوں تو ذرا مجھے یہ بتائیے. حکومت ایک طرف تو معاشی خود مختاری اور پاکستان کے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا جو ہے وہ ڈھول پیٹ رہی ہے, اور دوسری جانب حکومت کے معاشی جو گاڑی ہے اس کا ڈرائیور وہ چیخیں مار رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ٹیکسز زیادہ ہیں. ساتھ ہی تصدیق کرتا ہوں کہ کمپنیاں ملک سے جا رہی ہیں. انہوں نے کچھ کہا ہے لیکن یہ کچھ نہیں ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں. سر حکومتی دعوے جھوٹے ہیں یا آپ سمجھ رہے ہوں گے؟ دیکھیے نور العارفین صاحب, جو اصل انڈیکیٹر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کیا سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں عوام سے پوچھنا چاہیے کہ ان کو کس کس شعبے میں ریلیف ملا ہے. کسانوں سے پوچھنا چاہیے, محکمہ زراعت سے وابستہ لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ ان کو کتنا ریلیف ملا ہے. باقی ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو پوچھنا چاہیے کہ ان کے بزنس میں ان کی فیسیلیٹیشن جو ہے کیا پہلے سے بہتر ہوئی ہے. باقی جو ہے عام آدمی سے پوچھنا چاہیے کہ مہنگائی کی شرح کیا کم ہوئی ہے. اصل انڈیکیٹر یہ ہے کہ عوام کیا محسوس کرتے ہیں. سر میرے گھر میں, آپ کے گھر میں, ہمارے گھروں میں عام آدمی کام کرتا ہے, ہمارے سب آرڈینیٹس کی طرح, ہمارے معاونین کی طرح. میرا خیال ہے ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی انگلی پہ اس بات کا جواب جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. ایک عام آدمی تو بد سے بدتر اس کی حالت ہوتی چلی جا رہی ہے, حکومت چاہے کتنے ہی ڈھول پیٹے. سر پچھلے ادوار میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ جی اصل میں ہماری حکومت تیل ہو گئی ورنہ ہم تو امریکہ کو قرضہ دینے والے تھے. ابھی وہ جو ہائیبرڈ نظام والے ہیں وزیر دفاع, انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کو خیر بات کہنے والے ہیں. خیر میں تو ان کو سیریس نہیں لیتا, لیکن شاید کچھ لوگ لیتے بھی ہوں, کچھ سیریس ہو جائیں ان کی اس بات کو سن کر کے. سر وہ آدمی جو خود اپنی حکومت پہ ہائیبرڈ ہونے کا الزام لگا دے, اس کی بات کو سیریس کیوں لیا جائے؟ پہلی بات. دوسری بات, حکومتی کشتی میں اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو یہ وزیر خزانہ جو اس نیا کے کھویا ہیں وہ اس کشتی کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ دیکھیے نور العارفین صاحب, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو موصوف ہیں, جو وزیر دفاع ہے, جن کے پاس وزارت دفاع کا قلمدان ہے اس وقت, وہ ان کی کسی بات کو سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے وہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے میں تو ماہر ہیں.
وہ تو ان کے از نون فار irresponsible statements. تو وہ دیکھیں کبھی یہ کہیں گے کہ ہم نے کبھی آج تک کوئی جنگ نہیں جیتی، کبھی کوئی اس طرح کی بات کریں گے، کوئی اوٹ پٹانگ. تو یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی باتوں کو تو سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں ان کی ٹیم جو ہے وہ کوشش پوری کر رہی ہے ڈیلیور کرنے کی. یقیناً رکاوٹیں بھی بہت ہیں، لیکن ان کی کوششیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح ابھی تک سمر آور بار آور نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی. ابھی تک عوام کو اس طرح کا ریلیف نہیں ملا جس طرح کا ملنا چاہیے تھا. سر اگر عوام کو ریلیف دینے کے لیے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اگر آپ تو ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ اقتدار کی اراداریوں سے آپ کے تعلقات مجھ سے تو بہتر ہی ہوں گے، میرے تعلقات تو میرے گھر والوں کے علاوہ کسی اور سے بہتر ہیں ہی نہیں. سر اگر حکومت کو یہ توجہ دلاؤ نوٹس ہی بھیج دیا جائے آپ کی جانب سے کہ وہ اس طرح کی جو منچلے وزراء ہیں جو اپنی حکومت کو امبیرس کرنے میں کوئی موقع جو ہے وہ نہیں چھوڑتے، یا اس طرح کے جو وزراء ہیں کہ جن کے پاس کوئی محکمہ نہیں ہے، وزیر بے محکمہ چل رہے ہیں، یا جو انکمپیٹنٹ لوگوں کو محض حکومت کی گاڑی چلوانے کے لیے نوازا گیا ہے، ایسے بہت سارے نام ہیں، آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، کسی کے نام لینے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. ان کو اگر بے روزگار کر دیا جائے تو کیا اس ملک کے معاشی حالات میں تھوڑا سا بدلاؤ، تھوڑی سی بہتری آنے کی امید نہیں ہے باس؟ نور عارفین صاحب، آپ نے بہت پتے کی بات کی، اور یہ ایک بنیادی اصول ہے. جب تک ہم اس اصول کیا ہے؟ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. جب تک اس اصول پہ عمل نہیں کیا جاتا، خواہ وہ دیکھیں یعنی یہ کہ اسمبلیوں کے ٹکٹ ایشو کرنے کا معاملہ ہو، خواہ وزارتیں دینے کا معاملہ ہو، خواہ کسی ادارے کا سربراہ جو ہے اس کی تعیناتی کا معاملہ ہو، دیکھیں جب تک اداروں کے سربراہ، محکموں کے سربراہ، وزارتوں کے انچارج سارے کے سارے میرٹ پر یعنی رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کے اصول پہ جب تک عمل نہیں کیا جاتا، اس وقت تک نور العارفین صاحب ہمارے ملک کا نظام بہتر نہیں ہوگا، ہم جتنے بھی دعوے کریں. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. ہم ایک پیج پہ ہیں حضور والا، لیکن آپ تو مجھے کافی عرصے سے جانتے ہیں. اس حوالے سے اگر کسی دن ملک میں میرٹ کا سورج طلوع ہوا تو کیا آپ مجھے وزیر اطلاعات بنتا دیکھ رہے ہیں باس؟ آپ بالکل ڈیزرو کرتے ہیں نور العارفین صاحب، آپ ایک کامیاب وزیر اطلاعات ہو سکتے ہیں. نہیں، کامیاب تو میں نہیں ہو سکتا، کامیاب تو نہیں ہو سکتا باس. نہیں دیکھیں، نہیں جھوٹ تو آفیشل اس وقت ہوتا ہے جب وزیر بولے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو ٹکٹ ملے اور آپ آسانی سے ایم این اے منتخب ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ آپ کو سینٹ میں لایا جا سکتا ہے، آپ وزیر اطلاعات ہو سکتے ہیں. ویسے یہ ہے کہ آپ بے شمار وزراء اطلاعات جو ہے ان سے آپ کی کارکردگی یقیناً بہتر ہوگی. جی درست ہے. سر کل اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کا لطیفہ سنایا بیرسٹر گوہر نے. وہ پارلیمنٹ جس کو چھوڑ کر کے بھاگے تھے ہینڈسم، اپنی حکومتیں گرا کر کے بھاگے تھے، میں نہیں آؤں گا، میں لعنت بھیجتا ہوں، یہ سارے چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے. اب اپوزیشن لیڈر لگوانے کے لیے قائمہ کمیٹیوں سے تو استعفے دے رہے ہیں، اور اپوزیشن لیڈر لگوانے کے لیے بار بار اسپیکر کے چکر کاٹ رہے ہیں. سر یہ سیاست اسی چیز کا نام ہے کیا؟ دیکھیں، یہ ان کی سیاست صاحب کی سیاست میں بدقسمتی سے بہت اکھلنڈرا پن ہے. جی انہوں نے جب اپنی حکومتیں خود گرائیں، یعنی کے پی اور پنجاب کی حکومتیں، ان کی اپنی حکومتیں، جب پہلے اسمبلی توڑوانے کی کوشش کی اور اس کے بعد دونوں صوبائی حکومتیں جو تھی ان کو گرا دیا، خود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری، تو یہ کھلنڈرا پن تھا. آج یہ ہے کہ ان کے جو سنجیدہ ساتھی ہیں، آج تو وہ اس سے پچھتاتے ہیں، پتہ نہیں عمران خان صاحب پچھتاتے ہیں یا نہیں ہیں. انہوں نے تو اپنے ماضی کی غلطیوں سے بلکہ بلنڈر سے کبھی کچھ سبق ابھی تک نہیں سیکھا، بدقسمتی سے. کاش کہ وہ سبق سیکھیں اور وہ سبق سیکھ کے آگے بڑھیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات آپ نے کی ہے تو اصولی بات ہے نور العارفین صاحب کہ جس طرح رولنگ پارٹی کو لیڈر آف دی ہاؤس کا مقرر کرنے کا اختیار ہے، اس کے انتخاب کا اختیار ہے، اسی طرح اپوزیشن کو مکمل اختیار ہے، جس کو چاہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کرے، یہ ان کا اختیار ہے. اس میں یہ ہے کہ نہ کوئی اور مداخلت کر سکتا ہے، نہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ یہ ہے کہ ان کو اس حق سے محروم کیا جا سکتا ہے. اگر یہ ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس کا تقرر رولنگ پارٹی کرنا ہے تو لیڈر آف دی اپوزیشن کا تقرر بھی اپوزیشن نہیں کر رہا ہے، یہ ان کا حق ہے. جی درست ہے. سر پوچھنا مجھے یہ تھا کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ موضوع بحث تھی پروگرام کے ابتدائی حصے میں اپنے مہمان سے بھی یہی بات کر رہا تھا. بیرسٹر شاہد مسعود پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود تھے. میں نے ان سے بھی یہ پوچھا کہ علی امین گنڈا پور، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اقتدار سے جانے کے بعد یا
سروس سے ریٹائر ہونے کے بعد تو سرکاری ملازم بھی سچ بولنے لگتے ہیں, باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی ہیں اپنے ہیرو ہونے پہ, دوسروں کے ملعون ہونے پہ. باس, پوچھنا مجھے یہ کہ علی امین گنڈاپور کے پیٹ میں یہ سچ کے جو بم پھوٹ رہے ہیں اس وقت بے موقع, وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس, صوبائی اور وفاقی دونوں کے پاس باقاعدہ ثبوت اور شواہد موجود ہیں کہ ٹی ٹی پی براستہ افغانستان پاکستان میں انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے, دہشت گردی کر رہی ہے. تو پھر یہ سہیل آفریدی جو ہیں یہ کیوں ٹارزن بنے ہوئے کہ نہیں چھوڑوں گا اور نہیں ہونے دوں گا؟ نہیں دیکھیں, ٹی ٹی پی کے یہاں جو رکھتے ہیں ان کی دہشت گردی میں ملوث ہونا ہے وہ تو سب کو پتا ہے, یہ تو بالکل. لیکن سہیل آفریدی صاحب تو ثبوت مانگ رہے ہیں کہ مجھے ثبوت دیجئے. نہیں, چلو ان کو یہ کہ ثبوت تو ویسے یعنی یہ کہ میں یہی کہوں گا کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے. سہیل آفریدی صاحب کو شاید نہیں پتا, ورنہ ٹی ٹی پی کے جو حرکتیں ہیں, ان کے کرتوت ہیں, دہشت گردی کے واقعات میں ان کا ملوث ہونا ہے, وہ تو ساری قوم کو پتا ہے جی, سب کو. وہ خود کب یہ کہ اس سے انکار کرتے ہیں, وہ تو اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیاں کر کے اس کو یہ ہے کہ آپ اس کا بالکل یہ ہے کہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نے کیا. وہ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. علی امین گنڈاپور یہ بے موقع سچ کیوں بول رہے ہیں سر پھر؟ یہ مجھے نہیں پتا, یہ کہ ان کا اپنے معاملات ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ ان کو تکلیف ہے. مجھے یہ کٹال جو دیا گیا یعنی وزارت اعلیٰ ان سے لے لی گئی, اب یہ ہے کہ جو نیا وزیر اعلیٰ ہے ظاہر ہے کہ وہ پھر انہوں نے غصہ نکالنا ہے, کوئی صحیح بات کر کے یا غلط بات کر کے, وہ یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا میں نے کیا بات کرنی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک فرسٹریشن کا اور اس کا شکار ہے, مایوسی کا. جی یعنی یہ وہی فرسٹریشن ہے جو اللہ آپ کو نیکی دے محمد زبیر کو لاحق ہے, یہ وہی فرسٹریشن ہے جو اور دیگر ایسے رہنماؤں کو یعنی مفتاح اسماعیل کو لاحق ہے, یہ وہی فرسٹریشن ہے. جی ایگزیکٹلی, میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے. جی رائٹ سر, جس صوبے میں آپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں اور وزیر اعلیٰ ڈٹا ہوا ہے کہ قومی اداروں کو آپریشن نہیں کرنے دوں گا, حالانکہ قومی ادارے اس کی مرضی کے محتاج نہیں ہیں, وہاں پہ بڑا خوبصورت ایک نادر شاہی کام سامنے آیا ہے. زرداری, نواز شریف اور عمران خان سمیت اہم سیاسی شخصیات کے ناموں پر نمبر پلیٹس کی نیلامی کا فیصلہ. 10 لاکھ روپے سے بولی شروع ہوگی اور جو زیادہ بولی دے گا وہ اپنی پسندیدہ شخصیت کے نام کی گاڑی یعنی اس کو نمبر پلیٹ الاٹ ہو جائے گی. سر اس ود آل ڈیو ریسپیکٹ عاجلانہ منصوبے یا دوسرے الفاظ میں جاہلانہ منصوبے کے فیوز و برکات آپ سمجھ سکیں؟ اگر سمجھ سکیں تو پلیز ایجوکیٹ می. میں تو قطعی نہیں سمجھ سکا, میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جاہلانہ سوچ پتہ نہیں یہ کس کے ذہن کی پیداوار ہے, میں تو نہیں, مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے جی یہ کون سے صاحب ہیں یہ جنہوں نے اس طرح کی جن کے یہ زرخیز ذہن کی یہ پیداوار ہے. میں تو اس پہ کیا کمنٹ کروں جی, اس انتہائی جاہلانہ اور بچگانہ سوچ پہ. جی درست ہے سر. ملک میں جو سیاسی صورتحال جو گہما گہمی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو اگر ہم کوریلیٹ کریں انٹرنیشنل سینیریو سے, وہاں ایران کے معاملات آپ کے پیش نظر ہوں گے, یہاں امریکہ کا اگریسو موڈ بھی پوری دنیا ایک دیکھ رہی ہے, اور ایسے میں پاکستان میں یہ جو اس وقت افراتفری سیاسی طور پر نظر آ رہی ہے, یعنی جن سیاستدانوں کو, جن سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے تھا, اپنے لوگوں کو یگانگت کا درس دینا چاہیے تھا, وہاں جو ہے وہ ایک سراسیمگی کسی پائی جاتی ہے. سر کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ واقعی صحیح آپ نے کہا جی. دیکھیں ہمارے یعنی قرب جوار میں آگ لگی ہوئی ہے, اور یہ امریکہ کی یعنی کہ بالکل یہ اترا ہوا ہے اس طرح کی کھلا غنڈہ گردی پہ اوپنلی یہ کہہ رہا ہے. یعنی پہلی دفعہ دیکھیں امریکہ کا طرز عمل عملی طور پہ پہلے بھی یہی ہے, لیکن یہ ہے کہ آج تک یعنی کم از کم زبانی کسی نے یہ نہیں کہا اس طرح کا کہ میں کسی انٹرنیشنل لا کو نہیں مانتا, میں کسی قانون ضوابط کو نہیں مانتا. تو بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی غنڈہ گردی پہ اترا ہوا اور کریے وہ حملوں کی یہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے ایران پہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پورے عالم اسلام کو اکٹھا ہو کر چین اور روس سے بھی بات کر کے ایک متفقہ ایک سٹینڈ لینا چاہیے, اور اس اگریشن کو, اس بلکہ یہ کہ اس غنڈہ گردی کو روکنا چاہیے, اور ہمیں اس وقت اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. بالکل درست ہے سر. میں ایک سزا تجویز کرنا چاہتا ہوں امریکہ کی اس غنڈہ گردی کے جواب میں. جتنی بدماشی, جتنی داداگیری ڈونلڈ ٹرمپ یا انکل سیم کے دیش نے دنیا بھر میں مچائی ہوئی ہے اوور دی پیریڈ آف ٹائم,
آپ کے علم میں ہے. سر کیسا رہے گا کہ اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے دیش کے لیے یہ سزا تجویز کریں کہ میں نور العارفین صدیقی امریکن شہری بن جاؤں, مجھے وہاں کی باقاعدہ امیگریشن گرین کارڈ دے دیا جائے اور میں ان کے گناہوں کی صورت میں جا کر کے ان کے دیش پہ لگ جاؤں, کیسا رہے گا حضور والا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ قدرت نے ظاہر ہے کہ یہ سزائیں تو اس کو دینی ہے, یعنی یہ کس شکل میں سزا ملے گی, لیکن یہ ہے کہ جو اس طرح یعنی یہ وہی وہ ذہن میں آتا ہے نا کہ تم سے پہلے بھی یہاں ایک شخص یہاں تخت نشین تھا, اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. بالکل. تو یہ اس طرح کے خدائی دعوے کہ میں کسی کو نہیں مانتا, میں جو کچھ صحیح سمجھتا ہوں وہ کر گزروں. ویسے اگر آپ میرا نام نہیں لینا چاہتے تو شیخ رشید اور فواد چودھری کے نام کا آپشن آپ کو دے دیتا ہوں. نہیں آپ کو تو ہم اس ملک سے نہیں جانے دیں گے. دیکھیں اچھے لوگ جو ہیں وہ جو ان کو تو اس وطن میں رہ کر ہی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. جی نہیں, محسن نقوی صاحب تو ویسے بھی فعال بہت ہیں, وہ جانے دے ہی نہیں رہے, وہ یہی روک لیتے, کہتے بیٹا ادھر آ جاؤ پہلے. نہیں شیخ رشید صاحب کو ضرور بھیج دیں امریکہ, اور موجودہ وزیر دفاع کو بھی اگر بھیج دیں تو زیادہ آپ میں بہت بہتر ہوگا, تاکہ امریکی دفاع کو بھی اتنے ہی خطرات لاحق ہو جائیں جتنے ہمیں شاید, اللہ معاف کرے. سر آپ کے وقت کا بے حد مشکور ہوں. ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب, ناظرین سے گفتگو آپ نے سنی, ان کی بذلہ سنجی سے آپ بخوبی واقف ہیں. میرے ان کے تعلقات ذرا دیرینہ ہیں, اسی کا استعمال کرتے ہوئے میں ذرا تھوڑا سا فل ٹاس اور یارکرز کا استعمال کر رہا تھا. یہ تھا آج کا پروگرام. کل انشاءاللہ بشرط زندگی حاضر خدمت ہوتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ کل اس سے بہتر پروگرام آپ کے سامنے کر سکیں, کیونکہ آج کا پروگرام بھی اتنا برا نہیں تھا میرا خیال ہے.